اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ انہوں نے تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے نا, تو اس دنیا نے کیسی پیٹھ دکھائی ہوتی ہے. یہی وہ دنیا ہے جو شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ, کسی کو کینسر ہو رہا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی کس طرح سے مر رہا ہے, مرنے کے بعد وہ ساری ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھی وہ دھڑام سے نیچے, بلکہ مرنے کیا بڑھاپے کے بعد ہی. جو ہیروئنز بڑی خوبصورت اور جن کو فلموں والے چھوڑتے نہیں ہیں, عورت پہ تو بڑھاپا جلدی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے گھاس وہ دیر تک قائم رہتی ہے اور پھول بہت جلدی مرجھا جاتا ہے. مرد تو پھر بھی کچھ دیر چلتا ہے. جو لڑکیاں شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں بہت جلد ان میں اٹریکشن ختم ہوتی ہے اور ان کو ایسے مسترد کر دیا جاتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا, استعمال سے پہلے کتنا اچھا اور استعمال کے باہر کہاں پھینکا جاتا ہے, ردی کی ٹوکری میں. اور آپ ان کی عزت دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیج پہ, ان کو پرانے بوڑھے اداکاروں کو بھی بلایا جا رہا ہے, ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. بھائی یہ 5 منٹ کی عزت ہو رہی ہے ان کی بس, اس کے بعد ان کو کوئی بھی نہیں. یہ ٹی وی کی اسکرین کے سامنے 10 منٹ کی, باقی کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا گھر میں. لیکن اس میں اتنا اچھا کلچر دکھایا جاتا تھا, اتنا باپ کا احترام, ماں کا احترام, میاں بیوی کے رشتے کو اتنا اچھا دکھایا جاتا تھا کہ فیملی سسٹم اور مضبوط ہوتا تھا. اب تو لوگ کہتے ہیں ڈرامہ آ رہا ہے, بیوی اس کی, یہ چکر وسیم بھائی سے چل رہا ہے, اور میاں کا چکر آفس میں کسی اور لڑکی سے چل رہا ہے. یہ چکر جب آپ گھروں میں دکھاؤ گے تو بھائی بیوی کو, اچھی بھلی عورت کو بھی خیال آئے گا کہ جب اس کا چل سکتا ہے تو میرے بھی تو وسیم بھائی رہتے ہیں پڑوس میں, اور دیکھنے میں بھی ان سے اچھے ہیں. ڈراموں میں جو آ رہا ہے اس تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں اپنے زمانے کے جو اداکار ہیں نا, جو ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے توبہ کر لی تھی, اس وقت بھی ابا کی طرف سے اجازت نہیں تھی, چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے, لیکن پھر توبہ بھی کر لی الحمدللہ. تو وہ میں ایکٹر کبھی کبھار یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں اب کیسے لگ رہے ہیں وہ, اس زمانے کی ہیروئنیں اور اس زمانے کے ہیرو. ایک دفعہ میں نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا, میں نے کہا ہمارے زمانے کی ہیروئن تھی اب دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا عبرت, مجھے پتا ہے اب وہ خوبصورت نہیں ہوگی, عبرت کے لیے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں, وہ خیر سرچ کر کے نکالا, دیکھا اللہ کی پناہ کیا انسان کا کباڑا ہوتا ہے یار بڑھاپے میں. میں نے کہا یہ وہ ہیرو ہیروئن ہے جن پہ ہم مرتے تھے یار, کیا ہینڈسم. اب دیکھو جھریاں, اس طرح سے بھی یہ جھریاں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب اس طرح بھی کر لو گے تو آپ پلاسٹک سرجری کر کے تھک جاؤ, مگر یہ جھریاں ٹھیک ہونے والی نہیں. اب کوئی نہیں پوچھتا ان کو شوبز کی دنیا میں. اللہ کے بندوں وقت پہ شادی کر کے بچے پیدا کر لیتے, ان کو دین سکھاتے, اسلام سکھاتے. آج وہ تمہیں اتنی, ہم تو اپنی بوڑھی والدہ کو جانتے تھے, ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی. ہمیں تو جب ہماری والدہ کی عمر زیادہ نہیں تھی اس وقت بھی محبت تھی, لیکن جب جیسے زیادہ بوڑھی ہوئی ہیں اس وقت تو ایسی محبت ہو گئی بھائی. اس وقت تو والدہ کے بغیر رہنا ممکن نہیں رہا, باریاں لگتی تھیں. سعودی عرب میں کیس آیا عدالت میں, سعودی عرب میں 2 بھائیوں نے اتنی لڑائی کی ہے کہ عدالت پہنچ گئے. ایک کہہ رہا تھا میری بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی, دوسرا کہہ رہا تھا میرے ساتھ, اور ڈر تھا کہ ایک دوسرے کو جان سے نہ مار دیں. ہر آدمی چاہ رہا ہے ماں میرے ساتھ رہے. عدالت نے فیصلہ سنایا 6 مہینے اس کے ساتھ اور 6 مہینے اس کے ساتھ. جب مذہب سکھاؤ گے نا گھر میں عزت ہوگی, اور جب بچوں کو ڈراموں فلموں میں لگاؤ گے بچے ایکٹر تو اچھے بن جائیں گے, ڈانسر اچھے بن جائیں گے, اچھے سنگر بن جائیں گے. شوہر ہے تو اچھا شوہر نہیں بنے گا, بیوی ہے تو اچھی بیوی نہیں بنے گی, اولاد ہے تو اچھی اولاد نہیں بنے گی, باپ ہے تو اچھا باپ نہیں بنے گا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جتنے مشہور لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھو ان کی بیویوں سے, کیا یہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ تمہاری اولاد تمہارا اکرام کرتی ہے؟ نہیں کرتی, الا ماشاء اللہ, اللہ کسی ایک کو نواز دیں. تو اس لیے عبرت حاصل کرنی چاہیے. لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا, یہ دنیا ایسی بے وفا ہے 2 منٹ میں منہ موڑتی ہے. تو بھائی اللہ سے لا لگاؤ, تمہیں گھر میں بیوی سے بھی عزت ملے گی, اولاد سے بھی عزت ملے گی. ہم نے تو دیکھا ہے علماء کی اولادیں کیسا ان کو پالتی ہیں, جو حالانکہ انہوں نے وہ عیاشی نہیں دی ہوتی اپنی اولاد کو جو لبرل لوگ دے رہے ہو, پابندیاں لگائی ہوتی ہیں, لیکن ان پابندیوں کے اثرات ہیں, وہ اپنے باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں, اپنی ماں کی بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فنکار اداکار ہے نا, ان کی جوانی دیکھتے ہو تو ان کا بڑھاپا بھی دیکھ لیا کرو, اور گھروں میں جا کے دیکھا کرو گھر میں کون کتنی عزت دے رہا ہے. تنہا اکثر 100% کی بات نہیں کر رہا, کہیں کوئی ایکٹر مجھے فون کر کے کہے کہ آپ نے میرے بارے میں بولا, میں تو ایسے اکثر کی بات کر رہا ہوں. اکثر آخری عمر تنہائی کی گزارتے ہیں, کوئی ایوارڈ دینے والا نہیں, کوئی عزت کرنے والا نہیں, بچے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چکے. تو ابھی لاہور کا ایک کیس سامنے آیا, ایک پولیس آفیسر, بہت بڑا آفیسر, اپنے بچوں کو موبائل خرید کے دیا, آئی فون, بچوں کو گاڑیاں لے کے دی, اس نے سب کچھ کیا. جب بیمار ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا ان کے علاج پہ 20 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. بچوں سے ڈاکٹر نے کہا کہ گاڑیاں بیچو, فون بیچو, علاج کرو. بچوں نے پیسے دینے سے بولو نا انکار کر.
کہ ہم اگر یہ سب چیزیں بیچ باچ کے ابا تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہم تو دوبارہ زیرو پہ آ جائیں گے. اور بالآخر وہ باپ مر گیا. یہ نتیجہ نکلتا ہے اپنی اولاد کو دین نہ سکھانے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھے بھی سمجھیں گے جب بوڑھے ہو جاؤ گے. ابھی جوانی کی مستیاں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کو ڈر لگتا بھی ہے موت سے تو بھی یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو. اس لیے کہ موت سے ڈر بعض دفعہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اللہ سے محبت بھی ہے اس کے دل میں، وہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے، دنیا کے بکھیڑوں سے نکلوں، آخرت کی نعمتیں ملیں، لیکن دل کمزور ہوتا ہے. بعض دفعہ جب کسی کا دل کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا کام جو تھوڑا سا یعنی اس سے ہٹ کر ہو، عام معمول سے، اس سے وہ ڈر لگتا ہے اس کو. یہ ہوتا ہے نا، بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. جو اب دیکھو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بڑی بڑی کاروائیاں کرتے ہیں، اگر یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تو یہ ڈاکو بنتے ہے؟ بھائی ڈاکو تو بہادر آدمی بنتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. تو ان کو تو موت سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ، لیکن کیوں اتنا زیادہ ڈرتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. کیوں؟ دل مضبوط ہوتا ہے. تو غیر مسلم بھی بہادر ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہے، اسے پتا ہے مجھے گولی لگے گی، میں جنت میں جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا میدان جنگ میں، لیکن اسے ڈر لگ رہا ہے، تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل کمزور ہے، اعصاب کمزور ہے. اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو ڈر زیادہ لگتا ہے، اندھیرے سے میں ڈر جاتا ہے وہ، حالانکہ نیک ہوتا ہے. یہ بھی ممکن ہے بالکل. تو ایک مثال آئی تھی بڑی اچھی ذہن میں. اب اگر کوئی میدان جنگ، ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو بزدل ہے اور پھر بھی جہاد کرے اسے دگنا اجر ملتا ہے. بزدل آدمی کو میدان جنگ میں لڑنے کا دگنا اجر ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے. کیونکہ بہادر کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے لڑنے میں، جو بزدل ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا، وہ بس اپنے نفس کو مجبور کر رہا ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے لڑنا ہے. ادھر سے دھماکہ ہوا، ایک دم کانپنے لگا، بھاگتا نہیں ہے، لیکن یار اسی خوف میں جاؤں گا تو اجر تو ڈبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے تو یہ لڑنا اس کی علامت ہے کہ نیک آدمی ہے. اگر نیک نہ ہوتا تو بھاگ جاتا، لیکن ڈر بھی رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ پھینکا، فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو. اب کوئی کہ یہ کیسے بزرگ ہے، یہ سانپ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. اور سانپ بھی کوئی جنگل کا نہیں ہے، اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، اور اللہ ان سے کلام کر کے خود لاٹھی کو سانپ بنا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، ان میں تو توکل ہی نہیں ہے. بھائی جس اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہ اللہ آپ کو ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. یہ ساری تقریر چل سکتی تھی کہ نہیں چل سکتی تھی وہاں پہ؟ کیا ہو گیا بھائی، بول لو یار. کہ بھائی یہ تو اللہ نے، کتنے زبردست کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ کیا ہے، اور میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا اور اپنی ذات کے لیے منتخب کر دیا. پوری تفصیل حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا اللہ کا کہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ کے سائے میں آ گیا ہوں میں، اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اب اللہ اگر لاٹھی کو سانپ بنائے گا تو مجھے ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنائے گا. اس کے باوجود جب سانپ ہے تو میرے بھائی سانپ سے ڈر لگتا ہے. حضرت موسیٰ جیسے بہادر آدمی جن کا اتنا مضبوط دل تھا، پیغمبر تو بہت بہادر ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کی تو صحت بھی بہترین، کوئی اعصابی کمزوری، دل کی کمزوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور ایکسٹرا آرڈینری بہادر تھے. اس کے باوجود سانپ کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاگے. اور قرآن کہہ رہے ہیں ایسا فرار ہوئے ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بولو نہیں دیکھ. اب کوئی کیا یار، توکل ہی نہیں ہے. وہ بھائی سانپ ہے یار، انسان ہے، فطرت ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، اللہ نے کیا فرمایا، اقبل ولا تخف، واپس پلٹ، اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو پکڑ، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں. دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو پکڑ لو، یہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ کو شاید یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ کو پھر بھی ڈر لگے گا کہ بھئی ہے تو سانپ ہی نا، تو اللہ نے تسلی دی. حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، رک جا اور اس کو پکڑ لے، بس اتنا کافی تھا کہ نہیں تھا؟ کافی تھا. لیکن حضرت موسیٰ کو پھر بھی یہ خوف ہوتا کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے سانپ پکڑنے کا، لیکن عین ممکن ہے پھر بھی ڈسے ہی ہے. تو اللہ نے یہ گارنٹی تھوڑی لی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے، اس لیے اللہ نے گارنٹی دے دی. سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ واپس اسی کنڈیشن میں لے آؤں گا، لاٹھی بن جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی تسلیاں، اس لیے کہ بشر ہے، انسان ہے بھائی، انسان ہے، ڈر لگتا ہے سانپ سے. اور اللہ کے کہنے پہ بھی سانپ پکڑنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ ہم کو بقرعید میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے یہ کہتا کہ بیل کو ٹکر مارو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سانپ پکڑو کچھ نہیں ہوگا تمہیں،
छिपकलियों को पकड़ो कुछ भी नहीं होगा, कुर्बानी होती फिर भी कोई नहीं पकड़ता। डर लगता है, इंसानी फितरत है। हदीस में आता है कि पिछली उम्मतों में जब एक बादशाह ने खंदकें बनाई ना, सूरह बुरूज में भी वाकया है, तो वो आग जलाई उसने, और जितने जो ईमान नहीं लेकर आ रहे थे बादशाह पर, सबको खंदकों में आग में फेंका है। तो एक औरत की जब बारी आई ना, तो वो डर रही थी बेचारी, आग में छलांग लगाते हुए, उसको खौफ पैदा हो रहा था। थी बड़े ईमान वाली के तैयार हो, लेकिन डर लग रहा है। तो बच्चे ने माँ की गोद में बोला कि ऐ माँ डर नहीं, ये जन्नत का बाग है, ये आग नहीं है। फिर उसने छलांग लगा दी। तो वो ईमान वाली थी, इसके बावजूद उसके खौफ को अल्लाह ने कैसे खत्म कर दिया। एक बच्चे को माँ की गोद में अल्लाह ने कुव्वते गोयाई दी है। तो ये सब नेचुरल है। हदीस में आता है जो अगर नमाज पढ़ रहे हो, पहले हदीस से पहले एक वाकया सुनाता हूँ। यूट्यूब पे किसी ने वीडियो भेजी, मस्जिद में जलजला आया, इमाम साहब खड़े हुए, पीछे पब्लिक भी, एक एक करके जिसके जितने 4 महीने लगे हुए थे वो खड़े हुए, चिल्ले वाले सारे आहिस्ता आहिस्ता। ये तो मैं अपनी तरफ से वो डिटेल बयान कर रहा हूँ। सबसे पीछे सहरोजे वालों की जमात वो निकले हैं, फिर थोड़ा मजबूत ईमान था चिल्ले वालों का, एक एक करके वो भी खिसके, फिर 4 महीने इमाम साहब अकेले खड़े हुए है ना, जमीन कांप रही और खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये देखो बहादुर आदमी, ये है अल्लाह पे ईमान, जलजला आया मगर जरा भी डर नहीं लगा। ये बहादुरी नहीं है, ये क्या है? इट इज कॉल्ड हमाकत। या तो जहालत है या क्या है? हमाकत। अल्लाह वो इमाम साहब को माफ फरमाए, जो भी थे हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन बहरहाल ये अमल सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में, सही हदीस, अगर सांप नजर आए, सांप मारो पकड़ के। क्या करो? तोड़ दो नमाज भाई, सांप को पकड़ के मारो, सही हदीस है। ये नहीं फरमाया कि चूंकि तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन बहाल हुआ है, अब तुम अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में आए हुए हो, अब अगर तुमने सांप की तरफ तवज्जो दी तो ये इसकी अलामत है तुम अल्लाह से नहीं डरते, तुम किससे डरते हो? सांप से। खड़े रहो वहीं पे। तो धोती धुलाई वाला वाकया हो जाता मेरे भाई। वो एक अंग्रेजों के दौर में, अंग्रेज जो है ना, फौज में मुसलमानों को ज्यादा तरजीह देता था, खासतौर पे पठान लोगों को वो फौज में ज्यादा भर्ती करता था। उस पे किसी ने शिकायत की, हमारे हजरत ये वाकया बयान करते थे। दूसरी, मैं नाम नहीं लूंगा उस कौम का, खाम में बयान मेरा सब लोग ही सुन रहे होते हैं। तो एक दूसरे मजहब के किसी शख्स ने कहा कि अंग्रेज से कि तुम फौज में इनको मुसलमानों को रखते हो और खास तौर पर ये पठान लोगों को फौज में रखते हो, हम लोगों को क्यों नहीं रखते? हमें बहुत कम रखते हो। उन्होंने कहा ये बहादुर है, तुम में बहादुरी नहीं है, तुम मैदान में भाग जाते हो, ये वफा करने वाले लोग हैं, मैदान में लड़ते हैं। उसने कहा नहीं सर, हम भी बहादुर हैं, इम्तिहान ले लें। उसने कहा ठीक है। तो पहले किसी पठान भाई को बुलाया जो उसकी आर्मी में थे, उनको खड़ा किया और उससे कहा कि हम आपका हैट पहनाई और कहा हम आपका निशाना लेंगे हैट का। तो अंग्रेज ने निशाना लिया, सर से हैट उड़ गई और वो फौजी इसी तरह आराम से खड़ा हुआ है। तो उस दूसरे मजहब वाले को कहा देखो कैसा बहादुर है। उसने कहा ठीक है सर, मैं कर ले, मैं भी तैयार हूँ इसके लिए। तो वो धोती पहनते थे वो लोग, तो धोती पहन के खड़ा हो गया और सर पे कैप पहनी। गोरे ने उसे निशाना लिया, कैप उड़ गई, वो बंदा खड़ा हुआ आराम से। गोरे ने कहा वेल डन, ऐसे ही करते हैं ना, वेल डन यार, हम तो समझ रहे थे तुम बहादुर नहीं हो। गोरे ने अपने किसी फौजी से कहा इसको कैप के पैसे दे देना, इसकी कैप जाया हो गई है, कैप के पैसे। तो उसने कहा हुजूर धोती धुलाई के पैसे भी दे दिएगा, कैप के साथ साथ धोती की धुलाई के पैसे भी अगर साथ हो जाए, बड़ा गर्क हो गया नीचे के मामलात सही नहीं है, धोती धुलाई के पैसे भी चाहिए। तो क्या बात चल रही थी यार, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बहादुरी का ताल्लुक मजहब से भी होता है, लेकिन बहादुरी का ताल्लुक आपके आसाब से और आपके दिल से भी होता है। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयारुकुम फिल जाहिलियती खयारुकुम फिल इस्लाम। जो जाहिलियत में बेहतर थे इस्लाम में भी वही हैं, क्योंकि जो जाहिलियत में जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया ना मैदान जंग में, वो बहादुर थे। उनमें इस लिहाज से गैरत थी कि अपनी कौम के साथ वफा कर रहे थे कि लड़ेंगे। जब इधर कन्वर्ट हो गए तो इधर वफा की उन्होंने। और जो बुज़दिल होता है ना, इधर का ना उधर भी टेंशन, इधर आ गया तो इधर भी टेंशन। तो ये कुछ सलाहियतें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो इसलिए उलमा कहते हैं अगर किसी को मौत से डर लगता है, इसलिए नहीं कि आखिरत पर यकीन नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो आसाबी कमजोरी है, उसके दिल कमजोर है, तो ये मौत का डर से आखिरत में कोई नुकसान नहीं होगा और ये बुजुर्गी के खिलाफ नहीं है। इससे कोई किसी का ये साबित नहीं हो जाता कि ये बुजुर्ग नहीं है। तो बाज लोग डर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मौत का खौफ होता है उनके दिल में, वो कमजोर होते हैं आसाब उनके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में अगर सांप नजर आए तो क्या करना है भाई? सांप को मारना है। वरना क्या होता, मैं वो तशरीह कर रहा था ना हदीस की, अगर यूं हुक्म होता शरीयत में कि नहीं तुम्हारा, आजकल दीनदार लोग इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, एक तरफ अल्लाह से तुम्हारा कनेक्शन, एक तरफ सांप, मखलूक और खालिक का क्या हो रहा है? मुकाबला। अब तुम्हारा इम्तिहान है कि मखलूक से डरते हो या खालिक से।
تو اس میں وہ سانپ بھی کس نے بھیجا ہے؟ خالق نہیں بھیجا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور سانپ کا کام ہے کاٹنا، یہ بھی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ خالق نہیں. اور اس نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ تم کو نہیں کاٹے گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں نہیں کاٹوں گا، یہ بھی نہیں کہا. تو اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں لی ہے بھائی کسی چیز کی، ہم اپنی طرف سے کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ چونکہ بہت نیک ہیں لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ کوئی دشمن حملہ ہی نہیں کر سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ تو کرونا کا اٹیک نہیں ہو سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ کو تو مالی نقصان ہی نہیں ہو سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ کی تو صحت بہت ٹائٹ رہے گی، آپ بہت نیک ہے آپ کے گھریلو حالات بہت اچھے رہیں گے. گھریلو حالات اچھے رہنے کے اصول نیک ہونے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ بہت نیک ہے، رزق دروازے توڑ کے آئے گا آپ کی طرف. کیوں آئے گا بھائی؟ رزق تو اس کی طرف آتا ہے جو رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی تھوڑی خالی بلی آ جاتا ہے رزق. بہت نیک ہے بیٹھے ہوئے آرام سے تو بیٹھے رہو پھر. اس لیے تو کہتے ہیں رزق حلال یہ فرض عین ہے کمانا. تو یہ جو آیت ہے اس میں اصل میں قرآن مجید کی جو روح ہے نا، جو قرآن آپ کو بنانا چاہتا ہے، جو ہم چاہتے نہیں ہے کہ ہم وہ بنیں، ہم جزیات پہ آتے ہیں. جزیات کا مطلب یہ ہے کہ چند شریعت کے احکام ہیں جن کو ہم فالو کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اندر سے چینج ہونے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مزاج کیا ہے اسلام کا، اسلام آپ کو بنانا کیا چاہتا ہے. دیکھیں اس کی ایک مثال ہے، آپ کے ابو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے کہ آپ پراپر ڈاکٹر بنیں گے، MBBS کی ڈگری ہوگی آپ کے پاس، پھر آپ کا ایک کلینک ہوگا، پھر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے اور کلینک بھی شام کو چلائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر لوگ مجھے کہیں گے ڈاکٹر کا باپ ہے. یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا باپ ہے. یہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کا بھی باپ ہے یہ. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جزیات میں پڑ گئے، آپ نے کہا میرے ابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو جو سلیبس ہے وہ میں گھر میں لا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میڈیکل سائنس کا انٹرنیٹ پہ کلاسز لے لیتا ہوں. اور ابا کی خدمت تھی انسانیت، ابا کا ویژن تھا انسانیت کی خدمت بھی، اس یعنی ڈاکٹر بننے کا مطلب تو یہ بھی تھا نا کہ جب موقع ہوگا علاج بھی کروں گا، تو میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا، آپ کو پتا ہے اس کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے اور کوئی بیماری نہیں، ڈاکٹر کو فون کیا اس کو کیا دوں؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی کوئی اینٹی الرجی کھلا دے اس کو. تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا، بھائی ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ یا خود ہی بتا دو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر کی جو جزیات ہے نا، کچھ کام ڈاکٹروں والے وہ تو کر لیے، لیکن پراپر ڈاکٹر بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں بنے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ اتر جائے. کہاں اتر جائے؟ کھوپڑی میں. یار یہ تو اتنے الفاظ استعمال کرتے کرتے سمجھا دیا، اب تو وہ ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے نا، دماغ میں نہیں بلکہ کھوپڑی میں. کھوپڑی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے نا یہ کھوپڑی کے اندر بند ہے، اور یہ کھوپڑی جو ہمارا خول ہے یہ بہت مضبوط ہے، ایسے جیسے لوہا. تو ادھر سے بات اس کھوپڑی کو کراس کر کے دماغ میں اتر جائے یہ آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے میں کھوپڑی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں اتر جائے. جب کھوپڑی کے اندر ہو گئی تو پھر تو دماغ ہی آگے، بھائی کھوپڑی کے بعد ڈائریکٹ دماغ شروع ہو جاتا ہے. میرا تو ایسا ہی ہے، اب آپ لوگ کا مجھے پتا نہیں ہے، جو ڈاکٹروں سے سنا ہے ہم نے. تو آپ نے کیا کیا؟ یہ مثال میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ نہیں ہم بن رہے. جیسے ابا بنانا چاہتے تھے پراپر ڈاکٹر، آپ نے کیا کیا؟ میڈیکل سائنس کی کچھ کتابیں پڑھ لی کہ یار میرے ابا کی خواہش ہے ڈاکٹر بنوں، یعنی ان کو گویا میڈیکل سائنس سے دلچسپی ہے، چلو تھوڑی 4 کتابیں پڑھ لی، کچھ پیشنٹ کا علاج کر لیا تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں؟ ڈاکٹر سے لگوں میں دیکھنے. تو ابا کی خواہش پوری ہو جائے گی. ابا کی خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ ابا کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. جو ابا نے ساری محنت کی تھی نا وہ برباد ہو جائے گی. ابا نے آپ کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے، رشیا بھیجا، آپ وہاں بیٹھ کے باقاعدہ پراپر کلاسیں نہیں لے رہے، ایک ڈگری جو ملے گی جس کے بعد آپ ڈاکٹر کہلائیں گے، آپ آفیسر رینک کے بن جائیں، آپ کا یعنی ایک آفیسر کے اس لیول پہ آ جائیں گے. ان تمام چیزوں کو آپ فوکس نہیں کر رہے، آپ چند جزیات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو. تو اللہ جو ہمیں بنانا چاہتا ہے نا اندر سے، وہ اندر سے چینج کرنا چاہتا ہے. وہ اندر سے چینج کیا کرنا چاہتا ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کچھ مثالیں دیتا ہے کہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نیک لوگ چونکہ ایسے ہوتے ہیں لہذا جیسے ہوتے ہیں ویسے کچھ کام شروع کر دو. نیک بننے کی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. اللہ نے تعریف کی نا، نیک لوگ ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہم نے کہا چلو ایک دفعہ ہم بھی پی لیں گے. ابا پہ غصہ آیا تھا، ونس اپون اے ٹائم ہم نے بھی کڑوا گھونٹ، بولتے کیوں نہیں، پی لیا تھا.
جیسے جو پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتا ایک دفعہ وہ بھی علاج کر لیتا ہے. کرونا کا بھی علاج کیا تھا نا, کتنے جو ڈاکٹر نہیں ہیں انہوں نے قہوے بھی پلائے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, وہ تو ہر آدمی بھائی ادھر مفتی صاحب گلا خراب ہے تھوڑا غرارے کر لو کہتے ہیں نا لوگ, یہ بھی تو علاج ہی ہے. اور بھائی یہ کام تو آپ ڈاکٹروں والے کر رہے ہو لیکن اس سے ڈاکٹر نہیں بن جاؤ گے. بعض لوگ حکیموں والے کام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ادرک کا پانی اور شہد ملا کے پیا کرو, اس سے گلا کیا ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. ابھی میں نے ادرک کا پانی نکال کے رکھ کے آیا ہوں, پینے کا ٹائم نہیں ملا مجھے, پئیں گے نماز کے بعد. واقعی کھلتا ہے گلا اس سے شہد ملا کے اپنی ذمہ داری پہ. تو جو ہے تو اس سے حکیم تھوڑی بن جائے گا آدمی. ہاں یہ کام حکیموں والا ہے. یہ کام کیا ہے حکیموں والا, کہ اس کو یہ بتا دو, اس کو یہ بتا دو, اس کو ٹوٹکا بتا دو, اس کو نسخہ بتا دو, اس کو وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دو, اس کو وزن بڑھانے کا طریقہ بتا دو. لیکن اس سے آدمی حکیم نہیں بن جاتا. مسلمانوں والے کام ایک الگ چیز ہے اور مسلمان بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے. تبھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ تو آج کل کافروں میں زیادہ نظر آ رہی ہیں ہم کو. تبھی لوگ کہتے ہیں یار پھر تو وہ جنت میں جائیں گے. جنتیوں کی جو علامت اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ معاہدے کو پورا کرتے ہیں. یہ بہت اہم, اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو بولو پورا کرتے ہیں. تو پورا کون کر رہا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں, غیر مسلم. ریشو غیر مسلموں میں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان, پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, اس کو پتہ ہے ٹوپیاں کرائے گا. یہ گوروں کے ساتھ کر لو آپ, ٹوپیاں نہیں کرائیں گے. ہمارا بھی کبھی معاملہ یہاں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے, ادھر ہوتا ہے تو گڑبڑ نہیں ہوتی. تو قرآن تو بیان کر رہا ہے. اور اچھا آگے چلیں, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, فلاں گناہ ہو سکتا ہے. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے, روکتا ہے انسان اپنے آپ کو, لیکن ممکن ہے, ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. لیکن مسلمان جھوٹ, جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں, تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ, یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے, وہ غلط بیانی کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے, وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا, یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے, چوری سے بھی بڑھ کر ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن عجیب بات ہے, کافر زنا کرتے ہیں, چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں. میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے, ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے, وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا, وہ اس لیے کہ اس کو پتا ہوشیار ہوتا ہے, وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا, لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. یہ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے, اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو, پھر بات کی اللہ توکل, کل اللہ کھلائے گا. تو یہ غلط موقع پہ توکل ہو رہا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں, ایک صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں گورے جھوٹ نہیں بولتے کسٹمر سے, بیوی سے بولتے ہیں, اور بہت زیادہ بولتے ہیں. 10 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی لیکن بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. سارے نہیں, ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے
تقریر کی ہے، حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے، حضرت ابو سفیان یہ غیر مسلم تھے. بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ. اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے، حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن، جنگیں ہو رہی تھیں، تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے. تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا، انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تو ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں بولتا. اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں، ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے، 10 آدمی اس کے ساتھ اور 10 بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، لوٹ کے چلا گیا. پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو مان لو گے؟ بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی، فرسٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چوراتے ہو، پھر لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے؟ سچ. بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، جنگ کا معاہدہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بولو نا بھائی جھوٹ بولوں، لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، زبان خراب ہو جائے گی، اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا. گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا، بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو، اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا، مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں یار بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا. اندر سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے، سچ کو صحیح سمجھتے ہیں، منافقت نہیں ہے. اگر دشمن ہے اسلام کے تو کھل کے دشمن، دوست ہے تو کھل کے دوست ہے، دو نمبری نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی، مگر کیا ہے ان کا رویہ؟ دو نمبری والا. جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے. جس قوم کی زبان ایک نہ ہو، جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو، معاہدے توڑتی ہو، اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے. 2 نمبر قوم جو جھوٹ بولتی ہو، جو بات بات پہ پیندرا بدلتی ہو، اس کو تھوڑی قیادت ملے گی. تو نبی صلی اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر، مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے نا، بار بار دہرانے میں مزہ آتا ہے کہ میں نے اگر جھوٹ بولا، وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھتے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں. اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے نا. ابا وزیر اعظم گزرے، صدر گزرے تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے. تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے، تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا؟ کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے؟ کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں، دونوں طرف معاملہ چلتا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ صحیح. کیونکہ کافر ہے لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی، لوگ بولیں گے قریشی ہاشمی ہو کے ہمارا سردار ہو کے، دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو. تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج تو سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور گورے جھوٹ نہیں بولتے. آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے آدھے آدھے.
کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو, ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑے دن پہلے, جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شاپر آیا, نیچے گرا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے پھینکا, کہاں سے آیا, مریخ سے تو آ نہیں سکتا, ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا نا. دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر, کوئی آئے گا بولے گا مولوی صاحب کا گھر دیکھو کیا گند, صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوا ہے. تو اس کا بھی کچھ کرنا ہے, بہت سخت ایکشن لینا. ابھی تمیز سے لوگ سدھرتے نہیں ہیں, شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شاپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا, کون رکھ کے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کبھی پیمپر پڑا ہوا ہوگا. ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں, لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچرا پھینک کر آؤ, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کارنر کا, میرا گھر کارنر کے ساتھ ہی ہے تقریباً, تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھائی دیکھا دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہاں کچرا رکھے. ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے, اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچرے کی جگہ ہے, وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے, وہ کوئی کچرا کنڈی تھوڑی ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ جہاں 2 شاپر نظر آ جائیں, 2 پیمپر, تو یہ کچرا کنڈی ہے بس, تیسرا خود لا کے ثواب ہے وہاں پہ رکھنا. حقیقت ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں 2 پیمپر, یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے. 1 پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا, غلط کیا, لیکن اگر 2 پیمپر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, اٹ از کالڈ کچرا کنڈی. پھر 25-30 ویسے ہی ہو جائیں گے, پھر پورا ڈھیر ویسے ہی بن جائے گا. جیسے بدعتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے, ایک جھنڈا لگا دو, تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا, ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے, اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے, اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں, اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتم نہیں ہے, یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ. وہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا. حقیقت ہے. تو میں نے اس سے کہا, میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو, باہر جتنے وہ سارے گدھے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ فزیکلی گدھا تھا نا, اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان المساجد للہ, مسجدیں ہیں اللہ کے لیے, فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ نے فرمایا یہاں آ کے اللہ کو پکارو, اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو, صرف یا اللہ مدد مسجد میں, یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو, یہ میرا گھر ہے میرا. ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ما کان لبشر, کسی بشر کے یہ میں کوئی یہ مجال نہیں ہے, ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ, اللہ اسے کتاب بھی دے, حکمت بھی سکھائے, نبوت بھی دے, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے. فرمایا نا 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 نا, یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو, یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ کس کی عبادت ہوگی, اللہ کی. آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں, عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں. عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے, دعا ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے, اٹ از کالڈ عبادت, اس کو عبادت اور ورشپ کہا جاتا ہے. ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے, تو کیا ہوتا ہے, بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ, ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں, میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو, یہ میرا کام کر دو, تو یہی تو عبادت ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کی علامتیں بیان کی ہیں, جن میں ایک بہت بڑی علامت ایگریمنٹ کی خلاف ورزی, بولو نہیں, معاہدے نہیں توڑتے. صحابہ کے واقعات ہیں, ہمارے نبی کے واقعات ہیں, کیسے کیسے اپنی زبان کو پورا کیا. صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں آپ, معاہدہ ہوا, سارے ان کی مرضی کے معاہدے ہو گئے, لیکن جب ہو گئے تو ہو گئے. ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ادھر سے جو مسلمان ہو کر ادھر آئے گا آپ اس کو واپس حوالے کر دیں گے غیر مسلموں کے, آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے. اب یہ بظاہر یہ تو بہت مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو کوئی بات نہیں, ابھی ان لوگوں کو بچاؤ, جنگ بندی کرو کسی طرح سے, جو ہوگا اپنی ذمہ داری پر ہو مسلمان. اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت سے کام لیا ہے. ہمارے ہاں ہر کام جذبات سے کرنا چاہتے ہیں, بس ایک دن میں سب کچھ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کیا ہو, بولو نا, بند ہو, جنگ نہ ہو, ہمیں موقع ملے کچھ دعوت کا, اور دوسرے قبیلوں سے جنگ کا موقع ملے جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ نہیں مان رہے, معاہدے پہ آمادہ نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں, ان کی شرطوں پہ مان لو, اس میں نقصان کم ہے, اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نقصان زیادہ ہے. تو یہ پوری زندگی میں انسان کو نا اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے, پوری زندگی انہی اصولوں پہ. فقہ کا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی, ہمیشہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا. اب جب ایسی پالیسی بناتے ہیں لوگ, تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو نقصان ہے, اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں کرو گے تو بڑا نقصان ہے.
لیکن نہیں بس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ تو نقصان ہے, یہ تو نقصان ہے, یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. ڈاکٹروں سے بھی لوگ لڑتے ہیں, آپ نے یہ دوا کھلائی, اس کا تو مجھے یہ ہو رہا ہے, اس کا تو مجھے یہ نقصان. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, نہیں کھلاتے تو پھر اس سے بڑے مسائل ہوتے. تو کسی کو بھی نہیں معاف کرتے لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ, ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے, زبانی ایگریمنٹ ہو گیا, سگنیچر نہیں ہوئے, مہر نہیں لگی ہے, زبانی ہو گیا. اسلام زبانی ایگریمنٹ کو مانتا ہے نا. ریٹن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ثبوت رہے, ہم دکھا سکیں. اصل تو کیا ہے, نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے. تبھی جیسے میں نکاح پڑھاتا ہوں نا, حالانکہ نکاح نامہ بھی بنا نہیں ہوتا, تو دولہا ٹینشن میں ہوتا ہے, مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے, اور خالی کاغذ پہ مفتی صاحب نے دستخط کر دیے, یہ کیا ہو گیا. تو تسلی رکھیں, جب زبانی نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا. وہ تو پھر بندہ رکھا ہوا ہم نے, وہ آپ سے سائن لے لے گا. میرے سائن وہ پہلے لے چکا ہوتا ہے. کوئی اب بیوی رجسٹر کروانی ہے آپ کے نام, بس یہ رہ گیا. مالک آپ بن گئے, ڈیلیوری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ, رجسٹریشن رہ گئی ہے, وہ ڈاکومنٹ میں چلتی رہے گی, اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں بیگم کا ارادہ بدل گیا, یار ابھی کاغذ میں تو ہوا نہیں تھا, ڈاکومنٹ جیسے گاڑی کوئی بیچتا ہے نا, اور ڈاکومنٹ ابھی دیے نہیں اور پیسے لے کے بھاگ گیا, تو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یار مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے, ڈاکومنٹ تو بنے نہیں, اگر لڑکی والے کل مکر گئے تو پہلی بات آپ کا کون سا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے اوپر. وہ تو گاڑی کے پیسے لے کے بندہ بھاگ جائے تو بھاگ جائے, یہاں تو آپ نے کیا دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بطور گواہ کے, جہاں بلائیں گے ہم گواہی دیں گے. بھائی اس کا نکاح ہم نے خود پڑھایا ہے, تو گواہوں کو بھی تو اسلام بھی مانتا ہے, حکومت بھی مانتی ہے, تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو ہم بتا دیں گے بھائی ایسا نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتے, تو جو مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتا نا, وہ ڈاکومنٹ لے کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اگر بیوی آپ کے نام بھی ہو جائے گی تو کسی کام کی نہیں ہے, عدالت میں جب جائے وہ کینسل کروا سکتی ہے. وہ عدالت نے ماشاءاللہ حرام خوری کے جو دروازے کھول دیے ہیں نا, جنرل مشرف کے کہنے پر. عدالت کا شاید قصور نہیں ہے, جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پہ یہ قانون بنایا ہے, تو عدالت تو پابند ہوتی ہے. لیکن ماشاءاللہ جو زنا کے اڈے کھل گئے ہیں ہماری عدالتوں میں, کوئی بھی عورت جائے, بیوی جائے, بولے مجھے نہیں رہنا میاں کے ساتھ, عدالت کہتی ہے یہ لو خلا کی ڈگری, جاؤ, تمہیں جو معشوق تمہارا جو عاشق ہے جاؤ اس سے جا کے شادی کرو. شوہر میں کوئی بھی خرابی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, یہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ بیگم شیگم اپنے نام کرانے کی ٹینشن نہ لیا کریں. نام ہو کے بھی 2 منٹ میں چاہے گی اپنا یہاں سے نام ہٹوا کے وسیم بھائی کا نام ڈال دے گی, ٹھیک ہے نا, جو اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا ڈال دو, تو چل جاتا ہے. یہ عدالتوں نے یہ حرام خوری ماشاءاللہ طبیعت سے ہو گئی اب یہ, اور خاموش بھی ہیں لوگ, اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے اس کے خلاف. پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں حیران ہوں. تو خیر کیا یار, بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا عنصر بہت اہم ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سا اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا, ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو جندل مسلمان ہو کر آ گئے اس دوران, بڑی وہاں مشقت گزاری انہوں نے, اور فرار ہوئے وہاں سے کہ اب میں آ رہا ہوں مدینہ, مسلمان پناہ دیں گے. ادھر آئے ہیں, ادھر مشرکین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو, ان کو ہمارے حوالے کرو. کس قدر صحابہ پہ قیامت گزری ہوگی. غیرت مند آدمی کے لیے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا آدمی آیا ہو اور آپ ان کے حوالے کر دیں, وہ تو اور ظلم کریں گے. یہ آزمائش مسلمانوں کی بھی تھی اور حضرت ابو جندل کی بھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو حوالے کیا جائے یا منع کر دیا جائے یہاں مت آؤ, اور وہ پھر بھی دین پر قائم رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. بھائی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیسا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور آج ایگریمنٹ کرتے ہیں اگلے کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ابھی تو معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے پیسہ تو نکالیں کسی طریقے سے, ویسے دے نہیں رہا یہ شرافت سے. اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, حضرت ابو جندل تو مسلمان تھے اور ان کا ایمان اس لیول پہ تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کی زیارت ہوئی ہو اور مکہ میں جہاں کوئی مفاد ہی نہ ہو اسلام قبول کرنے میں, اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا خاندان, تو ان کی ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں پیسے کھانے کے لیے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہمارے پیش نظر اسلام نہیں ہوتا. تو بتائے کہ جب اسلام بھی ہے تو بھی معاہدہ نہیں توڑنا, تو دوسرے کو بیوقوف بنانے کے لیے, دوسرے کا مال کھانے کے لیے معاہدہ توڑنا کہاں سے جائز ہو گیا. آج جو معاہدے توڑے جا رہے ہیں نا, اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, اگر معاہدہ توڑ دیتے تو حضرت ابو جندل کو فائدہ ہوتا نا اس کا کہ بھئی مجھے پناہ مل گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا, فائدہ کی کے باوجود نہیں توڑا. تو اسلام بتا رہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے.
تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہاں سے ایگریمنٹ توڑ سکتے ہو بھائی؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا، ان کے حوالے کر دیا، وہ تین بندے آئے کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ ان کو،